انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، تبھی ہم اپنے آپ کو بنانے والے تک پہنچ سکتے ہیں۔ کسی باہر کی دنیا میں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ہی باڈی کے پارٹس کو، فنکشنز کو، یہ بینائی کو، آنکھ کے پکسلز کو اور اس کی جو جتنی رگیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ہمارے ڈی این اے جو ہے، وہ ڈی این اے کے اندر کتنی سٹوریج ہے، وہ میں آپ کو ایک دن لیکچر دوں گا کہ ہمارے اندر ڈی این اے کے جو دھاگے ہیں ان کی کتنے کلومیٹر ہے، اور کتنا آپ چکر لگا سکتے ہیں یہاں سے۔ دھاگے کو اگر کھولتے جائیں تو آپ یہاں سے چاند سے ہو کے واپس آ سکتے ہیں، اور کتنے ٹائمز آ سکتے ہیں، یہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اٹس امیزنگ، یعنی ہیومن باڈی از امیزنگ پیس آف کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سو ڈی این اے کے اندر جو دھاگے ہیں ان کی لینتھ کو اگر ہم، اور ڈی این اے کے اندر ایک ڈی این اے سیل کے اندر کتنی ریکارڈنگز موجود ہیں، یہ ساری چیزیں میں ٹیکنیکلی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ سب باتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہیں، اور ہم نے ساری چیزیں یاد رکھی ہوئی ہیں، سب اللہ کو بھلا دیا۔ صرف ہم نے باقی ساری بکس کو بھی یاد کرنا، دیکھنا ہے، ہر چیز ہے، لیکن کتاب اللہ کو ہم نے نہیں دیکھنا، کہ جس کے اندر ہر چیز کا آنسر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم پڑھیں۔ اور آج جو بچوں کے اندر جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جی آج وہ پیرنٹس کی بات نہیں مانتے، اس طرح سے نہیں مانتے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک، ویسے مشکل ہے کہ یار ایک بندے کو اس جوانی کی ایج میں سمجھانا، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی ایک انسان کی نا، وہ نشے کا نام، اس طرح کا نشہ ہے کہ وہ بندہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک آدمی کا میں واقعہ مجھے بتایا میرے انکل نے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے بینک میں وہ ملازم تھے۔ جی والدین کو کس طرح سے انہوں نے ڈسگریس کیا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی دنیا میں ہی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی اور ان کی نافرمانی ہے۔ اس کی سزا مرنے سے پہلے انسان کو ملتی ہی ہے، بعد میں تو ملے گی ملے گی۔ تو وہ ایک بندے کا واقعہ مجھے بتایا انہوں نے، خود ان کے ساتھ کلیگ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے پیرنٹس بوڑھے تھے، یہیں شہر میں رہائش پذیر تھے۔ وہ شہر میں جب رہائش پذیر تھے تو ان کی بیگم نے یا جیسے بھی ہے انہوں نے دماغ میں آئی بات، سمجھایا کہ جی ان کو ہم گاؤں بھیج دیتے ہیں، اور یہ جو پورشن ہے ان کے پاس اس کو ہم کرائے پہ دے دیتے ہیں، ہماری انکم بڑھ جائے گی۔ تو وہ بیٹے نے بابا جی کو کہا، بابا جی آپ ایسا کریں، آپ نے گاؤں چلے جائیں ہمارے دوسرے بھائی کے پاس، یہ ہم نے بس ہمیں چاہیے، آپ ہر وقت ادھر جو ہے وہ بس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں بیمار رہتا ہوں، یہاں پہ فوری طور پہ ڈاکٹر ہیں، میڈیسنز ہیں اویلیبل ہیں، سورسز ہیں، تو آپ ہمیں نہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ چلیں بس۔ 15 دن مہینے کی تکرار کے بعد ایک دن بیٹے نے، سگے بیٹے نے، ماں باپ کا سامان اٹھا کے گلی میں پھینک، سگے ماں باپ کا سامان اٹھا کے گلی میں پھینک دیا۔ بابا جی آپ کو کہا بھی آپ چل جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ بیٹھے، وہ سامان اٹھایا، روتے ہوئے وہ اپنے دوسرے بیٹے کے گھر گاؤں میں چلے گئے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ابھی اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے آ لیا۔ ہوا یہ کہ ان کے گھٹنوں کا ایشو شروع ہو گیا، وہ چلنے سے معذور ہو، بیڈ پہ آ گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے اندر ہی ان کی آنکھوں میں ایسی انفیکشن میں بیماری آ گئی، جس کے تحت ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ کی آنکھوں میں زخم ہو جائیں گے، ان کے ٹانکے لگا کے ان کو سینا پڑے گا، ان کو بند کرنا پڑے گا۔ تو ان کی آنکھوں کو نہ سی دیا، اور وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ایک بندہ جس کی آنکھیں بھی ختم ہو چکی ہیں، تو اس حالت میں ان کی کچھ عرصے کے بعد موت آئی۔ یعنی وہ پھر خیال آیا کہ دیکھو میں پیرنٹس کو میں نے یہ ڈسگریس کیا تھا۔ تو آج کتنے ہی پیرنٹس گلی محلوں میں، سڑکوں پہ، اولڈ ہومز کے اندر دھکے کھا رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی محبت سے محروم ہیں ان کی۔ یعنی آج اگر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو کل اپنی اولاد سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے ہم؟ یہ تو مکافات عمل ہے۔ دنیا جو ہے نا، اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، جو کچھ ہم کر گزریں گے وہ دنیا میں بھگت کے ہی جائیں گے۔